دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آج انہوں نے FIA نے 13 دن کا ریمانڈ مانگا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل سارا دن یہ خبر چلتی رہی کہ اسد عمر صاحب گرفتار ہو گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں میڈیا کے دوستوں سے کہ ان کو یہ کس نے خبر دی؟ یہ اسی طرح کی خبر تھی جس طرح پرسوں سارا دن چلتی رہی کہ عارف علوی صاحب نے آرمی ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2023 میں سائن کر دیے ہیں اور ان کی تصویر بھی چلاتے رہے۔ تو یہ مس انفارمیشن شاید اس لیے پھیلائی جاتی ہے تاکہ وہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کی گرفتاری کے اوپر جو رد عمل آنا ہے یا لوگوں نے گفتگو کرنی ہے وہ دب جائے اور نئی والی بات سامنے آ جائے۔ دوسری بات آپ کو ایک بات بتا دیں کہ سمپل فارم میں یہ بات ہے کہ جو کنٹینٹس آف FIR ہیں وہی غلط ہیں جو پورے سوشل میڈیا پہ اور آپ کے FIR یہ چل رہے ہیں۔ بھائی سائفر کا تو گمشدگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سارا کا سارا جو کنٹینٹس آف ان کا FIR ہے وہ ٹوٹل یہ ہے کہ جی سائفر جو کہ ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ تھا وہ گم ہو گیا۔ بھائی وہ تو سائفر ڈاکومنٹ ایک کوڈڈ فارم میں ہوتا ہے، دیٹ از اویلیبل ان دی منسٹری آف فارن افیئرس۔ آج اس کو تسلیم کر لیا ہے FIA نے کہ ہاں جی وہ تو نہیں ہے۔ اب آگے جو اس کے نوٹس یا بریفنگ ہوتی ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی نے جو کہ کیبنٹ ہے، پرائم منسٹر اینڈ دی منسٹرز، انہوں نے آلریڈی کہہ دیا کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیں۔ پھر یہ میٹر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں لے جایا گیا جو کہ ہائیسٹ باڈی ہے ریگارڈنگ دی سیکیورٹی ایشوز، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ US ایمبیسڈر کو ڈیمارش کیا جائے اور وہ ہو گیا۔ پھر عمران خان صاحب نے جنرل ریٹائرڈ طارق صاحب کی سربراہی میں کمیشن بنایا جو انہوں نے معذرت کر لی۔ سبسیکوینٹلی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے، شہباز شریف کی زیر قیادت نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا دوبارہ اجلاس ہوتا ہے۔ اس دوبارہ کے اجلاس کے اندر اسد مجید جو ایمبیسڈر ہے اس کو طلب کیا جاتا ہے سو دیٹ ٹو corroborate دی کنٹینٹس آف دیٹ سائفر۔ وہ آتے ہیں، وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک فورن اسٹیٹ نے ملک کی سلامتی اور خود مختاری پہ اٹیک کیا۔ پھر اس کے منٹس بنتے ہیں، پھر شہباز شریف صاحب فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے ایک گفتگو کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اس کے اندر میں ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن یا انکوائری کمیٹی بناؤں گا جو کہ ایپیکس باڈی ہوگی، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سائفر کنٹینٹس کے اندر یہ تھریٹننگ یعنی دھمکی آمیز گفتگو تھی۔ پھر ایک اور واقعہ ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے انٹرسیپٹ کی طرف سے۔ اب انٹرسیپٹ جب وہ کنٹینٹس کو ٹو سم ایکسٹینٹ ملتے جلتے کنٹینٹس کو چھاپتا ہے تو امریکی ترجمان سے سوال ہوتا ہے کہ جناب آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ اس کو ڈینائی نہیں کرتے، وہ امریکی ترجمان یہ کہتے ہیں کہ یہ دو ڈپلومیٹس کے درمیان ہونے والی گفتگو تھی، اس میں اسٹیٹ انوالو نہیں تھی۔ تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ جس کی ذمہ داری ہے پرائم منسٹر اور جس کی ذمہ داری ہے کیبنٹ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے، وہ جب کوئی فنکشن پرفارم کر رہے ہوں اسٹیٹ کا تو آرٹیکل 248 ان کو ایگزمپشن دیتا ہے کہ کوئی عدالت اور کوئی اتھارٹی ان کو نہیں پوچھ سکتی، اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کے فیصلوں کو جو کہ پرائم منسٹر اینڈ منسٹرز ہیں ان کے افیئرز کو FIA کہتی ہے کہ نہیں یہ بات تم غلط کہہ رہے ہو۔ بھائی کمپیٹنٹ اتھارٹی پرائم منسٹر اینڈ کیبنٹ ہے یا FIA کے آفیشلز ہیں؟ یہ بدنیتی پہ مبنی مقدمہ ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ 180 سے زائد مقدمات اگر بنا ہی دیے ہیں تو 182 بنا دیں، 184 بنا دیں، 190 بنا دیں، لیکن آپ ملک کی خود مختاری اور ملک کی سالمیت کے ساتھ نہ کھیلیں۔ اس کا نقصان پاکستان کو بھی ہوگا، ہمارے اداروں کو بھی ہوگا، کیونکہ ایکسٹرنل تھریٹ ہو یا انٹرنل تھریٹ ہو، یہ پرائم منسٹر اور منسٹرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو آگاہ بھی کریں، اس کے لیے تیاری بھی کریں، اور دیٹ واز دی ریزن کہ یہ میٹر 2 دفعہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں گیا اور ڈیمارش کا حکم ہوا۔ اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی سلامتی کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہو کے رول ادا کرنا چاہیے۔